دیکھیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہدایت نامہ، ایک کتاب دے کے بھیجی ہے، اور اس ہدایت نامے میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مختلف باتیں بیان کی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بیان کی ہے، جو کہ اس پوری قرآن کا، اس پوری انسٹرکشن بک کا ایک خلاصہ ہے۔ وہ خلاصہ کیا ہے؟ وہ خلاصہ یہ ہے کہ میرے بندو، میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا۔ یہ مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو بالکل معاف نہیں کروں گا۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ ایک شخص کو، آپ ایک آدمی کو اپنے پاس ڈرائیور رکھتے ہیں 10 یا 12 ہزار روپے یا 20 ہزار روپے میں، وہ آپ کے احکامات کی بجائے تنخواہ آپ اسے دیتے ہیں، 2 وقت یا 3 وقت کا کھانا آپ اسے دیں، لیکن جب آپ اس کو کوئی کام کے لیے بلائیں تو وہ کہے کہ جناب میں ذرا دوسرے کا ایک کام کر کے آؤں، ہمسائے کا ایک کام کر کے آؤں۔ اسی طرح وہ آپ کی بجائے تنخواہ تو آپ سے لے اور آپ کی بجائے تعریف آپ کے ہمسائے کی کرے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، جو سب لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، کہ ہم کتنے دن تک ایسے شخص کو اپنے ہاں ملازمت پہ رکھیں گے؟ 1 دن، 2 دن، کتنے دن اس کو ہم کھلا سکیں گے اپنے پاس سے؟ شاید 2-4 دفعہ کے بعد ہم کہیں کہ جناب جہاں سے کھانا لے رہے ہو، جن کی تعریفیں تم کرتے ہو، ٹھیک ہے، جن کو تم مجھ پہ پریفرنس دیتے ہو، اب جا کے انہی کے پاس نوکری کرو۔ اسی وجہ سے یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ اگر انسان اس چیز کو غور کرے تو انسان خود بھی شرک جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، کسی رشتے میں نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ گھروں میں ماں اور جب شادی ہو جاتی ہے بچوں کی، تو یہ بہو اور ساس کے جو جھگڑے ہیں، یہ بھی اصل میں شرک، ایک چھوٹے سے لیول کا ایک شرک ہے جس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ماں جو ہے اس کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں نے بچپن سے پالا ہے، اور اب ایک ایسی خاتون آ گئی ہے جو کہ میرے بیٹے کو میرے محبت میں ایک شریک بن گئی ہے، اور بیوی جو ہے وہ اس مقابلے میں رہتی ہے کہ جناب میں سب کچھ اس بندے کی خاطر چھوڑ کے آئی ہوں، اور اس کی محبت جو ہے وہ ایک خاتون میں ہے جو کہ اس کی ماں ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کا وہاں پہ پھر ذرا گھروں میں ٹسل بنتی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ بہتر طور پہ وہ نہیں ہو سکتی۔ تو بنیادی طور پہ انسان کی فطرت میں بھی یہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی شخص، کوئی ہسبینڈ، اگر اس کو پتہ چلے کہ خدا نخواستہ میں اپنی بیوی کو کھلاتا پلاتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں، اس کو میں ساری اس کی ضروریات پوری کرتا ہوں، اور وہ چوری چھپے باہر کسی اور کے ساتھ اس کے کوئی تعلقات ہیں، تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اسی طرح ایک بیوی کو جب یہ پتہ لگے کہ میں اپنے ہسبینڈ کی ساری ضروریات پوری کرتی ہوں، اور وہ جو باہر کسی میرے پیار میں وہ شریک کر رہا ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو آپ دیکھ لیں کہ انسان اپنے ساتھ اپنے پیار میں شریک نہیں کرتا، اور پھر انسان کو پتہ چل جائے تو انسان تو 2 دن کی وارننگ دیتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے جناب یہ چیزیں ختم کرو، نہیں تو میں تمہارے ساتھ نہیں بولوں گا یا میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حوصلہ دیکھیں، میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا حلیم ہے، کہ وہ اس کے نام پہ اتنے عرصے سے شرک ہو رہا ہے۔ اس نے دنیا بنائی، سب نعمتیں اس نے دی، ہر چیز، یہ جو سانس چل رہی ہے یہ تک اس کی مرہون منت ہے، جب چاہے واپس لے لے، لیکن اس کے ساتھ لوگ شریک کرتے ہیں۔ تو اس کا حوصلہ دیکھیں کہ وہ آگے سے رزق بھی دے رہا ہے، لوگوں کو نعمتیں بھی دے رہا ہے، بلکہ اپنے نافرمانوں کو تو بعض دفعہ وہ کہتا ہے میں زیادہ دیتا ہوں۔ لیکن انسان جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنے پیار میں شرک برداشت نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 2 وجہ سے آپ کسی بھی شخص سے مدد مانگتے ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ اے میرے بندو شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 2 وجہ سے کسی بھی بندے سے مدد مانگی جاتی ہے یا اس سے ڈرا جاتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچنے کا کوئی امید ہو کہ جناب وہ ہمیں کوئی فائدہ دے گا،
اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں کوئی ڈر ہو، ہمیں کوئی خوف ہو کہ اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ہمیں کیا کرے گا، وہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا۔ ان دو وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو شریک بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر خود ہی کہتا ہے کہ کیا یہ جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہیں ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی کوئی نقصان یا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کون تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اور اگر اللہ نہ چاہے تو تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بھولا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر بڑی پیاری مثال دی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو، کان کھول کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ یہ لوگ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب وما قدر اللہ حق قدری، کتنے مانگنے والے بھی ضعیف ہیں اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہیں۔ انہوں نے حقیقت میں اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قوی ہے اور عزیز ہے، غالب ہے، قوت والا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ہر نماز میں یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت بھی نہیں کریں گے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ایاک نستعین، اور مانگیں گے بھی صرف تجھ سے۔ نماز میں یہ اقرار کر کے آتے ہیں، لیکن جب باہر زندگی میں آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کبھی کسی بزرگ کو پکارتے ہیں، کبھی کسی کو پکارتے ہیں۔ اور دنیا میں شرک جتنا اللہ کے ولیوں کے نام پہ ہو رہا ہے، شرک کی بنیادی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ لوگ شیطان کو کوئی خدا نخواستہ پکارتے ہیں، لوگ نیک لوگوں کو ہی پکارا کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جن سے روکتے تھے وہ کوئی برے لوگ نہیں تھے جن کے وہ پکارتے تھے، وہ بڑے اچھے لوگ تھے، وہ بڑے صالح لوگ تھے جن کو نوح علیہ السلام کی قوم پکارا کرتی تھی، وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ شرک جو ہے وہ ایک نبی کے نام پہ ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا گیا۔ اب جب ہم عیسائی یا مسیحیوں سے ایک بات کریں کہ جناب ہم کہتے ہیں کہ مسیح جو ہیں وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور مسیحی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے بیٹے کی توہین کر دی، یعنی کہ مسیحیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو مسیحی ہمیں کیا کہتے ہیں کہ آپ نے مسیح علیہ السلام کی توہین کی۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتائیں، کیا ہم نے مسیح علیہ السلام کی توہین کی ہے یا ان کو ان کا وہ مقام دیا ہے جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میرا یہ مقام ہے، جو اللہ نے ان کو مقام دیا؟ اسی طرح کسی بھی نبی، کسی بھی ولی کو ہم وہی مقام دیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اور جو ان نبی نے یا اس ولی نے ہمیں بتایا۔ تو یہ جو توحید ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ پورے قرآن میں جس مضمون کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ بچوں کی گھٹی میں ڈالیں، اس کے اوپر کمپرومائز ہو گیا تو اللہ کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا۔ باقی کوتاہیاں کہیں پہ کم بھی ہو گئیں، کسی جگہ پہ کوئی عبادت رہ بھی گئی تو میں اپنے فضل سے ہو سکتا ہے معاف کر دوں، ویسے اس کی بھی کھلی چھٹی نہیں دی، لیکن اس میں پھر بھی ایک گنجائش موجود ہے۔ لیکن یہاں پہ تو اللہ نے کہا کہ اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی بھی ذرہ برابر بھی شرک یا شریک کیا تو پھر اس کے لیے کسی قسم کی کوئی نجات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، اور پھر ہمارے ہاں ایک جو شفاعت کا کانسیپٹ ہے کہ فلاں شخص یا فلاں بزرگ یا فلاں نبی جو ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ لا یشفع عنده الا باذنہ،
اللہ کے علاوہ، اجازت کے علاوہ کوئی شخص کسی دوسرے کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ تو یہ جو عقیدہ توحید ہے یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے، خود اس پہ کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آخری بات، زندگی کے اس امتحان میں میرے بھائیوں سپلی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں جو عقیدہ، جو نظریہ، جو کچھ بھی اڈاپٹ کرنا ہے وہ ایک ہی دفعہ کرنا ہے۔ ایک دفعہ سانس کا تعلق ختم ہو گیا تو پھر ہمارے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سانس کے نکلنے سے پہلے ہم کم سے کم وہ کام تو کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی انسٹرکشن بک یعنی کہ قرآن میں بتائے ہیں۔ اور قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، جو زندہ لوگوں کی کتاب ہے، نہ کہ جو ہم اس دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے ہم پڑھ کے بخشیں۔ خود ہم عمل نہیں کریں گے تو یقیناً ہمارے جو پیچھے گئے ہیں ان کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے عظیم گناہ سے بچا کے رکھے، کیونکہ یہی امام الموحدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی درس تھا۔ ایک آخری حدیث کے اوپر اپنی میں یہ کنکلوڈ کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ جیسے اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ نے اس کو ٹوک دیا، آپ نے کہا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ ایسا نہ کہو بلکہ صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے، تو جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور یہی ہمارے دیگر اولیاء کی بھی تعلیم ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا ہے کہ اللہ سے جا کے ڈائریکٹ مانگو، اللہ کی طرف جھکو، نہ کہ یہ کہ ان کی طرف رخ کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پہ قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق دے۔